بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے افضل ہے کل جہاں میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 20 صفر المظفر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم چہلم کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب۔ ناظرین و سامعین، ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ یوں یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر تو ان عظیم ہستیوں کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی پاکیزگی اور طہارت کا تذکرہ سورہ احزاب میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خانوادہ شامل ہے، اور اسی خانوادے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ کامل طہارت اور عظمت اور رفعت اور شان والی ہستیاں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ بھی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت، اور پھر فرمایا میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت، اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آپ کے گھرانے کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے بلا شبہ، جیسے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، سب سے عظیم ہیں، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا نہ پہلے کوئی اور گھرانہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اس حوالے سے، اور خصوصاً واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی، کہ جو عظمتوں کی، رفعتوں کی، قربانیوں کی اور حق پر ڈٹ جانے کی سب سے بڑی مثال ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر
جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ جی علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی جو عظمت، رفعت اور شان، جس کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، جس کے تذکرے حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام، فقہاء کرام نے بھی تذکرہ کیے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت، شان اور ان کی محبت کا حکم کیسے ہمیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ ہی پاک ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر پلیدی کو دور فرما دیا ہے، بے شک اس کا مطلب یہ ہرگز کوئی نہ لے کہ معاذ اللہ پہلے ان کے قریب پلیدی تھی۔ جس طرح ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں جی، تو مسجد کے اندر معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کی صفائی کی جاتی ہے، بلکہ ناپاک تو نہیں ہوتی، ناپاک جگہ نہیں ہے، ناپاک جگہ پہلے بھی پاک ہی، جگہ پہلے بھی پاک تھی۔ اہل بیت کا گھرانہ پہلے بھی پاک تھا، سبحان اللہ۔ اب ان کو اور مزید ستھرا اور پاک کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور تمام انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، جس بھی نبی نے تبلیغ کی ہے تو کسی نے ایسے الفاظ نہیں ادا کیے ہیں جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے ادا فرمائے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہی کہلوائے ہیں، چونکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور لے کر آنے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل سے مخاطب فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کا نا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو یہاں اللہ اپنی وحدانیت کا خود بھی اقرار کروا سکتا تھا، لیکن حبیب کی زبان سے کوئی چاشنی اور لذت ہی اور ہے، تو فرمایا قل اے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں نے بہت ساری تکالیف اٹھائی ہیں، مکے کے بازاروں کے اندر لوگوں نے تان و تشنیع بھی کیے ہیں، اور نماز کی حالت کے اندر کندھوں کے اوپر اوجڑی بھی ڈالی گئی ہے، پتھر بھی مارے گئے ہیں، فاقے بھی کاٹے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، تاکہ جو بھی کلمہ گو ہو وہ جہنم کے اندر نہ جائے۔ میں اس کا آپ سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ایک بات ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کیجیے گا، ان سے مودت اختیار کیجیے گا۔ مودت محبت سے کافی بڑھ کر ہوتی ہے کہ محبت کے ساتھ زندہ بندہ رہ سکتا ہے، مودت کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ امام فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی وہ ذرا سماعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اور سامنے شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام جلوہ فرما تھے۔ اور ناظرین اس حدیث کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی ارشاد فرمائی، اور وہ گارنٹی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے میرے حسین تمہارا باپ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے والے الفاظ چونکہ حدیث کافی طویل ہے اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ تمہارے نانا جان سب سے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، تمہاری نانی جان بھی سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، تمہارے والد بھی اعلیٰ ہیں، تمہاری والدہ بھی اعلیٰ ہے، تمہاری پھپھیاں سیداتنا زینب، سیداتنا ام کلثوم، سیداتنا رقیہ سلام، خالائیں جو ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے۔ فرمایا تمہارے چچا حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار، فرمایا وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر سرکار نے آگے وضاحت فرمائی، فرمایا تمہارے بابا بھی جنتی، تمہاری ماں بھی جنتی، اور تمہارے بھائی حسن بھی جنتی، تمہارے نانا بھی جنتی، تمہاری نانی بھی جنتی، اور تمہاری پھوپھیاں بھی جنتی، تمہاری خالہ ام ہانی بھی جنتی، تمہارے چچا بھی جنتی، اور پھر آگے پھوپھوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی جنتی۔ ہاں جی،
آگے مزید کیا فرمایا؟ جی حضور سرور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسین یہ سارے جنتی ہیں اور تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. سبحان اللہ. اتنے تو فضائل بیان ہو گئے. آج ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں ان کی برکت سے ہماری قسمت کیسے کھل گئی. سرکار نے فرمایا جو آپ سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حدیث شریف جو ہے وہ سماعت کیجئے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے سبحان اللہ اور میں حسین سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس بات کا مطلب تو مجھے تو مفہوم یہی سمجھ آتا ہے کہ جس طرح میری امت میرے ساتھ پیار کرتی ہے اسی طرح میرے حسین کے ساتھ بھی پیار کرے. اور یہ گھرانہ ہی مقدروں والا ہے. اب دیکھیں نا اس گھرانے کے متعلق اگر گفتگو کریں اگر کعبہ شریف کے آنگن میں مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش ہوتی ہے آنگن کعبہ کا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کا ہے تو جو پہلی خوراک ملتی ہے وہ زبان مصطفیٰ ملتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کو پہلی خوراک ملتی ہے زبان مصطفیٰ ملتی ہے. امام حسین کو پہلی خوراک ملتی ہے زبان مصطفیٰ ملتی ہے. ان دونوں کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ و ابیہا علی جدہ الکریم ان کو بھی جو پہلی خوراک ملتی ہے وہ زبان مصطفیٰ ملتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ پہلی خوراک مولا علی کی زبان مصطفیٰ سیدہ زہرا کی زبان مصطفیٰ حضرت امام حسن کی زبان مصطفیٰ حضرت امام حسین کی زبان مصطفیٰ. گویا سرکار دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ہم 5 ہیں لیکن زبان ہماری ایک ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اسی موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. یعنی یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں نا. آپ نے سیدہ پاک مخدومہ کائنات ان کا ذکر کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے بارے میں یہ بھی اشارہ فرما دیا تھا کہ ان کا ادب احترام اور محبت کرنے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جی بالکل. تو یہ ان ہستیوں کی محبت جو ہے یہ بھی جنت کی ضمانت ہے. آپ کا جو نام بطول ہے نا جی بطول کا معنی یہ ہے بطول کا معنی یہ ہے کہ اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے. آپ کے بے شمار القابات ہیں زہرا بھی ہے بطول بھی ہے تو اس وجہ سے کہ جہنم سے ان کے ماننے والوں کو آزاد فرما دیا. سبحان اللہ. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو عظمت اور رفت ہے جب ہم آیا مباہلہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وابنا میں انہی کا ذکر ہے. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید نے ان ہستیوں کو یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فرما دی. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا. تو اس حوالے سے مزید جو قرآن اسی آیت مبارکہ سے متعلق اور پھر دیگر جو حدیث مبارکہ میں خصوصی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس میں مبارکہ کے ساتھ جو ان کی فضائل بیان ہوئے اس سے بھی ہماری ناظرین کی رہنمائی. ناظرین کرام اہل بیت طہار کے فضائل تو بیان کما حقوق ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اگر یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں سیاہی لفظ نہیں کہیں گے چونکہ اہل بیت طہار کی شان وہاں سے لکھی جائے گی. اور لکھنے والے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں. وہ لکھنے والے کون ہیں؟ زمین کے اوپر انسان ہیں بیچ میں جنات ہیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. ان کے فضائل پھر بھی کما حقوق بیان نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کے فضائل اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہماری عقیدت اور محبت ان کے ساتھ والہانہ ہو جائے. بے شک. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 2 جہاں کے مالک ہیں لیکن فضیلت کیا ہے؟ مجھے یاد آگے پھر اپنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کا مہینہ بھی ہے سفر کا. تو اس 25 سفر کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے. تو اسی والے سے میں ان کے بارے میں پہلی تو بات آپ نے یہاں پر بات ختم کر دی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ
اور یہ جو اشعار ہیں نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر تو خالی ہاتھ ہیں, کوئی بڑا محل نہیں ہے, کوئی ہیرے اور جواہرات نہیں ہے, فقر کو اختیار کیا, جائیداد نہیں ہے, لیکن سرکار نے فقر کو اختیار کیا ہے. لیکن ہے کیا کہ جس برتن کے اندر آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیں اس میں برکت ہو جاتی ہے. انگلیوں سے اشارہ کریں تو درخت چل کے آتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر جاتا ہے. چڑیوں کو, اونٹ کو, پرندوں کو, درندوں کو جب مسئلہ پیش آتا ہے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہی تو مالک کونین بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق, لیکن حاجت روائی کے لیے اپنے حبیب کے دروازے پر بھیجا ہے. پھر فرمایا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آگے حضرت امام حسن اور حسین کے متعلق بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا. سبت کہتے ہیں نواسی کو, اور سبتین کہتے ہیں دونوں نواسی, امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام. تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کی یہ انگشت مبارک پکڑی ہے اور ان کو دستگیر بنا دیا ہے. ان کو دستگیر بنا دیا ہے. دستگیری کے لیے صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آج داتا علی حجویری کے مزار کے اوپر جا کے دیکھ لیں, سیدنا سرکار غوث اعظم کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ لیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ لیں کہ کیسے لاکھوں کی تعداد میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور دستگیر ہیں. اور حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نہ مجھ کو کسی پر قیاس کرو نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو. یہ ان کی اولاد میں سے کئی پشتوں کے بعد کا یہ عالم ہے, تو امام حسن حسین کا کیا عالم ہوگا. فرمایا دستگیر ہر دو عالم. یا رسول اللہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کی انگشت کیا پکڑی, آپ نے دونوں جہان کے لیے ان کو دستگیر بنا دیا. اور مزید پھر کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے صرف انگشت پکڑی ہے, تو جب ہاتھ پکڑ لیا, سبحان اللہ, جب پاؤں مبارک جو ہے وہ سینہ اقدس کے اوپر آ گئے اور پھر ان کو گود میں بٹھایا, ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ان کی زبان کو چوسا. اب یہاں پر ایک اور بات میں ناظرین کو جو ہے وہ ذوق کے حوالے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ناظرین آپ کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا. اور وہ کیا بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا, اور کندھوں کے اوپر بٹھانے کے بعد جب کسی بچے کو کندھوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے نا, تو وہ دستار جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, اور بچوں کے یا تو پاؤں پکڑے جاتے ہیں یا گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے. تو پیغام یہ دنیا کو دیا کہ نانا جان کرب و بلا کے اندر ہزار ہاں مصائب آئیں, لیکن آپ کی جو عزت ہے یہ برقرار رکھوں گا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ گارنٹی ارشاد فرمائی ہوگی, اے حسین جتنی مرضی مصیبتیں آئیں یہ گھٹنے کسی کے سامنے تجھے جھکانے نہیں دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت, رفعت اور شان کے تذکرے ہوئے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے, جس کے تذکرے احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. اور پھر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. بہت ہی پاکیزہ تذکرے ہیں جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. آج یوم چہلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خصوصی نشریات 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سلسلہ گفتگو یوں ہی جاری ہے. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. جی ناظرین, 9 نیوز چینل کے لائیو اسٹوڈیوز میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ اسپیشل ٹرانسمیشن افضل ہے کل جہاں میں کنبہ حسین کا یہ دیکھ رہے ہیں.
آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے یوم چہلم کے حوالے سے آج آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے کونے کونے میں گھوما ہوں، پھرا ہوں، لیکن میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں دیکھی، آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت نہیں دیکھی، اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی عظیم گھرانہ نہیں دیکھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و رفعت اور شان کے حوالے سے سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہیں، یوں ہی آپ کا گھرانہ بھی اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے برتر و بالا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، اس چیز کی قیمت، اس کی قدر و قیمت، اس کی رفعت، اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت ہی کی وجہ سے یہ صحابیت کا بلند مقام ملا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ آپ جیسی کوئی اور خاتون ہیں ہی نہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی تمام ہستیاں بہت عظمت، رفعت اور شان والی ہیں، حتیٰ کہ یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ سے کپڑا اگر مس کر جائے تو اس کپڑے کو آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ وہ دسترخوان کہ جس کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ لگائے، اور بظاہر یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چکنائی یا وہ کچھ جو بھی ہے وہ موجود تھا، تو جب وہ دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزیں وہ لگتیں اور اس کو دھویا نہیں جاتا تھا، اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تو اس کو تندور میں آگ میں ڈالا جاتا، وہ اوپر سے جو کچھ لگا ہوتا وہ ختم ہو جاتا، لیکن دسترخوان کو آگ بھی نہ چھوتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ اس کپڑے کے ساتھ، اس دسترخوان کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے، مس ہوئے تھے۔ تو اگر ایک کپڑے کے ساتھ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ لگ جائیں تو اس کی یہ شان بن جاتی ہے۔ تو پھر وہ عظیم ہستیاں حقیقت میں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارکہ میں تربیت پائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، چہرے پر، رخسار پر بوسہ دیا کرتے، لب ہائے مبارکہ پر بوسہ دیا کرتے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کے، ان کو اپنے سینہ اقدس سے لپٹایا کرتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ پھر سیدہ شباب اہل الجنہ ہی ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، خصوصاً آج واقع کربلا کا مختصر سا دوبارہ تذکرہ بھی ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان عظیم ہستیوں کی قربانیاں کتنی لازوال ہیں، نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانی کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہیں۔ جی علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب، جی واقع کربلا، اس کا پس منظر، اس کی حقیقت، اور پھر اس میں جو المناک شہادتوں کے واقعات پیش آتے ہیں، جی ان پر ہمارے ناظرین کی مختصراً رہنمائی فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا ملک پاکستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مقدس سے معرض وجود میں آیا۔ بے شک۔ تو ملک پاکستان کا قومی ترانہ جس ہستی نے لکھا اس کو حفیظ جلندری کے نام سے جانا جاتا ہے، جی، اور انہی کے چند اشعار ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ضرور۔ ہوں۔ وہ کہتے ہیں میدان کرب و بلا کے منظر کو سامنے رکھ کے، وہ کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، ہزار جسم و نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، سبحان اللہ، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، سبحان اللہ، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بے شک، حسین ہے،
حسین ہے سبحان اللہ، نبی کا نور عین ہے. سبحان اللہ. وہ امام حسین کی جنہوں نے 25 حج پیدل کیے. مدینہ طیبہ کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. بے شک. یہ تو کسی عاشق سے بندہ پوچھے کہ جب وہ مدینہ شریف میں جتنے مرضی دن رہے تو کس طرح آنسوؤں کے ساتھ ہی اپنے سامان کو لے آتا ہے. جب واپسی ہوتی ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں. اور وہ امام حسین جن کے نانا کا روزہ وہاں پر ہے، وہ امام حسین کے جن کا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہے. بے شک. امام حسین کو وہ چھوڑنا پڑا، مدینہ پاک چھوڑنا پڑا، مکہ پاک چھوڑنا پڑا، جی، جس کے اندر اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنے زیادہ زیارات، حج کے دنوں میں مکہ پاک حج کے دنوں میں مکہ شریف چھوڑنا پڑا. جب حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور واپس جو ہے کتنے 40 بندوں کی مغفرت کرواتا ہے. تو وہ چھوڑنا پڑا کس لیے؟ اس لیے کہ ظالم کی حکومت آ چکی تھی اور ظلم جو ہے یہ مہنگائی، کرپشن، یہ چیزیں نہیں تھی. اسلام کے اوپر حرف آ رہا تھا. نانا جان نے وہ دین کہ جس کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی تھیں، جی، اس دین کی سربلندی کے لیے امام حسین کو مدینہ شریف بھی چھوڑنا پڑا، جی، مکہ شریف بھی چھوڑنا پڑا، کربلا میں جا کر ڈیرے لگائے، شہادتیں پیش کی. جی. اور شہادتیں پیش کرنے میں کیسی کیسی عظیم ہستیاں تھیں. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، ہاں، واقعہ کربلا سے پہلے ان کی شہادت ہوئی. اور ان کے دونوں شہزادے، ننھے شہزادے معصوم کلیاں، ان کو قربان کیا. ظالموں نے ان کے بازوں کو قلم کر دیا. حضرت امام حسین کے ساتھ انہوں نے اتنی وفاداری کی. وفا کا جب بھی نام آئے گا حضرت غازی عباس کا پہلا نام. بے شک. جوان بیٹے کی موت ہو جائے جی تو کتنے دن تک سوگ رہتا ہے، لیکن شہزادہ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، بے شک، ان کو قربان کیا. 6 ماہ کی ننھی کلی اس کو بھی قربان کر علی اصغر. 72 رفاقہ، جی، اور سیدنا قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی، جی، ان کو بھی قربان کر دیا. کیوں قربان کیا؟ صرف اس لیے کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نانا کے دین کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. اور پھر ایسا ہی ہوا. آج ذرا دیکھیے کہ ایک شہزادہ بچا تھا میدان کرب و بلا میں، 72 لوگوں نے اب جام شہادت نوش فرمایا. جی، ایک شہزادہ بچا تھا جن کو دنیا سیدنا سجاد امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، جی، اور جنہوں نے قصیدہ لکھا. انٹرو کے اندر آپ نے ان کے شعر پڑھے ہیں اور کتنے ان کی خوبصورت اشعار ہیں. ان التیاری حسابا یومن الا، اور یہ اسی سفر کے دوران اسی سفر بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحتشم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ چیز مانگی. اصل چیز تھی صبر و استقامت. اور ان شہادتوں کا ثمر کیا ہوا ہے کہ یزید کے سامنے یزید کی 1000 ہاں فوج تھی اور ادھر چند گنتی کے لوگ تھے. پاک بیبیاں پردے میں تھیں، لیکن اس کے کئی بیٹے بھی تھے. کئی روایات آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں 14 بیٹے تھے یزید کے، کوئی کہتے ہیں 16 بیٹے تھے. 20 تک کی بھی روایات میں نے پڑھی ہیں مختلف تواریخ کی کتابوں میں. لیکن آج تک کسی کی اولاد دنیا میں باقی نہیں ہے. لیکن آگے ذرا دیکھیے نا، امام حسین کا ایک ہی لخت ذکر، امام سیدنا سجاد امام زین العابدین. حضرت امام سیدنا سجاد امام زین العابدین سے لے کر حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام علی نقی، اور آگے چلتے جائیں امام حسن عسکری تک. کتنے خانوادہ رسول، اور آج جگہ جگہ آپ کو سید ملیں گے. تو دنیا کے سارے خطوں میں سادات پائے جاتے ہیں، اور سادات کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. بے شک. تو جو سادات ہیں ہمارے سروں کے تاج، اور یہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ یزید مٹ گیا، اس کے ارادے مٹ گئے. جو قربانی امام حسین نے دی تھی وہ ضائع نہیں گئی. اس کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں. ان کے اچھے لفظوں کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے. یزید کی قبر کا کوئی نام و نشان کسی کو نہیں پتا، لیکن میرے حسین کا روزہ آج بھی چمک اور دمک رہا ہے. جس طرح رات ہوتی ہے نا، تو رات بھی وہاں پر دن کی طرح ہوتا ہے. بے شک. وہاں پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ حاضر ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں. واقعہ کربلا حقیقت میں عزم و ہمت کی داستان بھی ہے، اور صبر و استقامت کی بے شک داستان ہے. جیسے آپ نے فرمایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ چھوڑا. اس میں یہ بھی وجوہات غالباً شامل تھیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہ ہو. جی بالکل، کیونکہ یزید نے بعد میں خون ریزی کروائی تھی مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کتنے دور اندیش ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدبخت ان مقامات کی حرمت کو بھی پامال کرنے سے باز نہیں آئے گا. اسی لیے آپ کربلا کی طرف تشریف لائے. جی بالکل. اس واقعہ کربلا میں
آج امت مسلمہ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، چونکہ اس واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عزت ماں مقدس خواتین بھی شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، تو ان کی سیرت، ان کا کردار اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے، بحیثیت مجموعی تمام امت مسلمہ اور انفرادی طور پر نوجوان ہیں، مرد ہیں، خواتین اسلام ہیں، ان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟ اس سے ہمارے میں ناظرین کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صبر و استقلال اور عظیمت اور ہمت کا ایک پہاڑ تھے، ڈٹ کر رہے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے، اپنی قربانی تک کو پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، آج ہماری نوجوان نسل کبھی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے اور کبھی کسی اداکار کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، دنیا داروں کو پھر اس طرح کے معاملات کرتی ہے۔ یہ دیکھیے زندگی بہت مختصر ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، آج ہم سیرت حسین کے اوپر عمل کریں گے تو ان کے نانا جان خوش ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری جو میری مائیں اور بہنیں ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب دین کی سر بلندی کی بات آئے تو آپ کے اندر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی شہربانو اور دیگر مقدس خواتین والا جذبہ ہونا چاہیے۔ امام حسین کی وہ وصیت کہ اے میری بہن اب ہمیں شہید کر دیا جانا ہے، لیکن جاہلوں کی طرح رونا پیٹنا نہیں ہے، بے پردہ نہیں ہونا ہے۔ تو آج ہماری خواتین کو ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اغیار کے طریقوں کو اپنا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ وہ خانواد رسول کی شہزادی اور ان کی والدہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کی قیادت میں جنت میں جانا ہے۔ تو اگر ان کی سیرت ہی نہ اپنائی، سیدہ زہرا پاک نے پوچھ لیا کہ میری بیٹیوں نے تو اس طرح قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو اس طرح پردہ کیا ہے، تو آپ میرے نانا جان کی امت ہو کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہماری سیرت کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو مسلمان خواتین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، علماء جو ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے اس کے اندر کہ علماء جو ہیں وہ بھی حضرت امام حسین عالم اور پھر مدینۃ العلم کے صاحبزادے، اتنے بڑے صاحبزادے، باب مدینۃ العلم ان کے صاحبزادے۔ اور ناظرین کرام، علماء کرام کو بھی جب بیان کرنا چاہیے تو حق اور سچ کو دیکھ کر، یزیدیت کو بالائے طاق رکھ کر حسینیت کو بیان کرنا چاہیے۔ اور ہم حسینی ہیں، اللہ تعالی ہمیں حسینی رکھے، ہمارا جینا بھی حسینی ہے اور ہمارا مرنا بھی حسینی ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں استقامت عطا فرمائے تو ہمارے لیے آگے والے راستے کھل جائیں گے۔ اگر دنیا کے ہر شعبے کے اندر امام حسین کی سیرت سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح صبر کا جو مظاہرہ کیا اور قرآن کی آیت کے مصداق ٹھہرے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس سے آگے والا حصہ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ من بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات۔ کیا فرمایا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ۔ میدان کربلا میں خوف بھی تھا، جوع بھوک بھی تھی، ونقص من الاموال مال کی بھی کمی تھی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہارے دلوں کا پھل توڑ کے۔ شہزادہ علی اکبر، شہزادے علی اصغر، وہ ننھی کلیاں، وہ کیا تھے؟ دل کے پھل تھے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے، فرمایا کہ لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ امام حسین مصداق ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، الَّذِينَ وہ لوگ، اذا جب، أَصَابَتْهُمْ مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ساری چیزیں ہوگیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے انا للہ وانا الیہ راجعون تک، پچھلے ساری آیات کے مصداق حضرت امام حسین ہیں۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا یہی تو لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی درودیں ہیں، درود نہیں ہیں، درودیں ہیں، مہربانیاں ہیں، نوازشیں ہیں، نوازشیں ہیں، رحمہ اور رحمت ہے، رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب دیکھو درود جو ہے وہ اس کا مصداق کیا ہے؟ ہر نماز میں
جب تک محمد اور اس کی آل پر درود نہ بھیجا جائے، امام حسین پر درود نہ بھیجا جائے، ان کے رفقا جو تھے جو آل رسول ہیں ان پر درود نہ بھیجا جائے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جی یعنی یہ جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے لے کر اولئک ھم المہتدون تک جتنا بھی آج کا حصہ ہے، اس کے مستحق حضرت امام حسین۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا نا جی کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، آپ تو وہ عظمت والی ہستیاں ہیں جی کہ آپ سے محبت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید میں ہمیں فرمایا، بالکل، اور آپ وہ ہستیاں کہ آپ پر درود پاک پڑھے بغیر نماز کامل وہ نہیں کامل نہیں ہے، مکمل۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا مالک کریم، تیری توفیق سے، تیرے فضل سے، تیری عنایت سے، اور 9 نیوز کے مالکان اور یہاں کی انتظامیہ اور ہمارے قبلہ میزبان مفتی صاحب، ان کی وساطت سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے رفقا اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کیا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے دلوں کو امام حسین کی محبت سے روشناس فرما۔ یا مالک کریم، ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا مالک کریم، ہمیں حقیقی معنوں کے اندر حسینی مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آخر میں ایک خوبصورت منقبت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ اسلام کی بقا کے لیے تو نے جان دی، اسلام کی بقا کے لیے تو نے جان دی، سو جان سے میں تجھ پہ قربان یا حسین۔ تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین۔ کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین۔ کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین،
تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. بے مثل ہے جہان